تمام سامعین کو السلام علیکم سامعین۔ حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت بلال، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ اسلام کے وہ سالار، وہ سپاہی ہیں۔ انہوں نے اسلام کی خاطر بہت بڑی بڑی قربانیاں دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پہ اپنی زندگیاں نچھاور کر دیا، اپنا تن من دھن سب کچھ نچھاور کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کے بڑے پسندیدہ بندے تھے، اور ان کی قربانیاں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اسلام کو بہت تقویت دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حکم پر یہ سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہوتے تھے۔ بعض صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے بھی تھے کہ جن کی اتنے مشہور نہیں ہیں، جتنے لوگ اتنا ان کا ذکر نہیں ہوتا ہے، مگر وہ بہت تقوی والے، بہت ہی پرہیزگار تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ اللہ کے بعض بندے ایسے ہیں، اتنے محبوب بندے ہیں کہ جب وہ کسی بات پر قسم اٹھائے تو اللہ ان کی قسم پوری کر دیتا ہے، اور وہ کوئی دعا مانگے تو اللہ تعالیٰ ان کی دعا قبول کر لیتا ہے۔ تو حضرت برا بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہی خوش نصیبوں میں سے ہیں۔ ان کی زندگی کے دو آپ کو ایمان افروز واقعہ سنا رہا ہوں، انشاءاللہ آپ کو پسند آئیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لے آئے ہجرت فرما کے، تو قرآن کا نزول مسلسل ہو رہا تھا، سورہ معاہدہ بھی نازل ہو چکی تھی۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا تھا، آنکھ کا بدلہ آنکھ، کان کا بدلہ کان، اور دانت کا بدلہ دانت، اسی طرح سے ہر زخم کا بدلہ لیا جائے گا۔ تو برا بن مالک جو ہیں، ان کی بیوی کا کسی خاتون سے جھگڑا ہو گیا۔ بشری تقاضا انسان سے کہیں نہ کہیں غلطیاں کوتاہیاں ہو ہی جاتی ہیں۔ تو انہوں نے کوئی چیز مار دی، اس کے دانت ٹوٹ گئے۔ تو وہ عورت آ گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شکایت لے کے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، برا کی بیوی نے میرے دانت توڑ دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت برا بن مالک کو بلوایا، وہ آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہاری بیوی نے اس کے دانت توڑ دیا، بدلے میں تمہاری بیوی کے دانت توڑے جائیں گے۔ تو حضرت برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو آپ کا حکم۔ وہ چلے گئے اپنی بیوی کے پاس اسے لینے کے لیے، اور ان کے منہ سے الفاظ نکل گیا کہ اللہ کی قسم میری بیوی کے دانت نہیں ٹوٹیں گے۔ اور وہ اپنی بیوی کو لے آئے، وہ خاتون بھی آ گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس خاتون کے دل میں رحم ڈال دیا، اور اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں معاف کرتی ہوں، مجھے بدلہ نہیں چاہیے۔ تو اس طرح سے ان کی بیوی کے دانت بچ گئے، اور ان کی قسم اللہ تعالیٰ نے پوری کر دی۔ تو یہ بڑے پارسا اور پرہیزگار اور بڑے اعلیٰ تقویٰ کے لوگ تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ تھے۔ دنیا ان کی دل میں بسی نہیں تھی، نہ انہیں دنیا کی کوئی خواہش تھی، مال و متاع کی کوئی ان کو خواہش ہی نہیں ہوتی تھی۔ ان کا مقصد ہوتا تھا اللہ اور اس کا رسول راضی ہو جائے۔ تو ان کے تقوی کا یہ حال تھا۔ فرض کریں آج کا دور ہوتا، مثالیں ایک جگہ پہ چند لوگ بیٹھے ہوں، اس میں سے کوئی کہے کہ درخت 1 گھنٹے میں گر جائے گا، اور اتفاق سے وہ درخت گر جائے، تو یہ بات جنگل کی آگ کی طرح پورے شہر میں پھیل جائے گی، اور لوگ بڑھا چڑھا کے اس کے ساتھ اور باتیں ملا کے بھی کہنا شروع کر دیں گے کہ یہ انصاف کی ہر بات پوری ہو جاتی ہے، بڑے پیرے پہنچے ہوئے ہیں، قلندر ہیں، اور یہ مرشد ہیں، اور ان کی مرادیں پوری ہوتی ہے۔ اور پھر لوگ پورا شہر ان کے پیچھے امنڈ آئے گا۔ کوئی کہے گا کہ میری شادی نہیں ہو رہی ہے، کوئی کہے گا نوکری دلوا دیں، کوئی کہے گا کاروبار میں نقصان ہو رہا ہے، کوئی کہے گا بیٹا چاہیے، بیٹی چاہیے۔ غرض یہ کہ اتنا لوگوں کا ہجوم لگ جائے گا کہ یہ پیر صاحب بن جائیں گے، اور ان کی گردن اکڑ جائے گی، سینہ چھوڑا ہو جائے گا، اور ان کا آستانہ کھل جائے گا، چندے کی پیٹی آ جائے گی، پھر بھاری بھاری لفافے ان کو دیے جائیں گے، پھر بریانی کے تھال، پلاؤ کے تھال، پھر لاؤ لشکر۔ لوگوں کے کام ہو یا نہ ہو، یہ پیر صاحب کا کام سیدھا ہو جائے گا، ان کا گھر بھر جائے گا۔ ہمارا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ چلنے کی توفیق عطا کرے۔ اور ان کا دوسرا واقعہ یہ ہے کہ حضرت عمر کا جب دور آیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ہر طرف جہاد کھلا ہوا تھا، جہاد رومن امپائر، پرشین امپائر۔ تو فارس میں جو جہاد ہو رہا تھا، اس کے لشکر کے سالار جو سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اس لشکر میں حضرت برا بن مالک بھی موجود تھے۔ تو ایک قلعہ تھا، اس کا نام تھا ترتس۔ مسلمانوں نے بہت کوشش کر رہے تھے، مگر وہ فتح نہیں ہو رہا تھا۔ اس قلعے کا سالار جو تھا فارس کی فوج کی طرف سے، اس کا نام تھا ہرمزان۔ یہ بہت چالاک اور بہت ہوشیار آدمی تھا۔ تو مسلمان کئی دن کی جد و جہد کر رہے تھے، مگر
قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا، تو اس میں چند صحابہ ایسے تھے جو حضرت برا کا مقام پہچانتے تھے. وہ ان کے پاس آئے اور ان سے کہا کہ آپ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ کامیابی عطا کرے، بہت دن ہو گئے محاصرہ کیے ہوئے. تو حضرت برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا کی کہ قسم کھائی کہ اللہ کی قسم کل یہ قلعہ فتح ہو جائے گا اور انشاءاللہ میں شہید ہو جاؤں گا. تو دوسرے دن جب سورج نکلا، دن چڑھا، جنگ شروع ہوئی، تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کامیابی دے دی اور جنگ لڑتے ہوئے حضرت برا بن مالک ہرمزان کے ہاتھوں شہید ہو گئے. ہرمزان بہت چالاک آدمی تھا. جب جنگی قیدیوں کو گرفتاری کا شروع ہو گیا سلسلہ، ہرمزان بھی گرفتار ہو گیا. تو ہرمزان نے ان سے فوراً ایک ان کے سامنے اپیل رکھ دی کہ آپ لوگ مجھ کو یہاں قتل نہیں کرو، اپنے بادشاہ کے پاس لے جاؤ. تو مسلمانوں کا نے کہا کہ ہمارے پاس بادشاہ نہیں ہوتا ہے، ہمارا امیر ہوتا ہے جو کتاب اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق ہمیں حکم دیتا ہے، ہم اس پہ عمل کرتے ہیں. تو اس نے کہا اپنے امیر کے پاس لے جاؤ. تو یہ ہرمزان جو تھا یہ بادشاہ کے محل کا وزیر تھا. ان کے مہنگے تاج اور گلے میں قیمتی موتیوں اور ہیروں کے ہار اور ہاتھوں میں مہنگے کنگن، مہنگی پوشاک، یہ ان چیزوں کو دیکھنے کا عادی تھا اور ان چیز کا شوقین تھا. تو اس کا خیال یہ تھا کہ میں اپنا قیمتی لباس پہن کے جاؤں گا تو شاید ان کا امیر مجھ سے متاثر ہو جائے. تو جب یہ قافلہ جانے لگا مدینہ، ہرمزان کو لے کے جب مدینہ کے قریب پہنچے تو ہرمزان نے اپنا قیمتی لباس پہن لیا. مدینہ پہنچے، جب پوچھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں ہیں، تو کسی نے بتایا کہ حضرت عمر فاروق مسجد نبی میں موجود ہیں. تو وہاں جب گئے تو ہرمزان کی حیرت کا انتہا نہیں رہی کہ اس نے دیکھا، اس کی نظر میں تو کوئی بہت ہی قیمتی لباس میں بادشاہ بیٹھا ہوگا. اس نے دیکھا کہ انتہائی معمولی لباس میں ایک شخص زمین کے کچے فرش پہ سویا ہوا ہے. نہ کوئی سیکورٹی گارڈ ہے، نہ کوئی اور اسپیشل سیکورٹی ان کی، نہ ذرہ بختر پہنی ہوئی ہے انہوں نے، اور نہ ہی کوئی محافظ ہے. بہت زیادہ حیران ہوا. جب سب جا کے مسجد میں بیٹھ گئے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیند سے بیدار ہو گئے. تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معاملہ پوچھا کہ کیا بات ہے. تو صحابہ نے فرمایا یا امیر المومنین، یہ ہرمزان ہے، فارس کی فوج کا سالار، اس نے برا بن مالک کو شہید کر دیا. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ قتل کا بدلہ قتل، اس کو قتل کر دو. تو ہرمزان نے کہا کہ امیر المومنین مجھے پانی پلوا دیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا، پانی لے کے پیالے میں پانی لایا گیا. جب ہرمزان کے ہاتھ میں پانی دیا تو اس نے حضرت عمر سے کہا کہ امیر المومنین آپ مجھ سے وعدہ کریں جب تک میرے ہاتھ میں پانی یہ ہے میں نہ پیوں آپ مجھے قتل نہیں کرو گے. تو حضرت عمر نے اس سے کہا جب تک تمہارے ہاتھ میں یہ پانی ہے تم اسے پی نہیں لیتے ہو تمہیں قتل نہیں کریں گے. تو اس چالاک آدمی نے پانی کو پھینک دیا. اب اس زمانے کے تو مٹی کے فرش ہوتے تھے، کچے، پانی جذب ہو گیا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ کیا کر دیا تو نے. تو ہرمزان نے کہا کہ آپ نے وعدہ کیا تھا جب تک میں پانی نہیں پیوں آپ قتل نہیں کرو، اگر یہ پانی تو میں نے پیا نہیں ہے تو گر گیا. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا مطلب سمجھ گئے. آپ نے فرمایا تم نے دھوکہ کیا ہے، مگر چونکہ ہم مسلمان ہیں اپنی زبان کے پابند ہیں اس لیے تمہیں آپ قتل نہیں کریں گے. تو ہرمزان یہ انصاف، یہ وعدے کی پاسداری، یہ زبان کی پختگی دیکھ کے بہت متاثر ہوا اور اس نے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا. اب اندازہ کیجئے، لوگ کہتے ہیں کہ تلوار سے اسلام پھیلا. اسلام تلوار سے بالکل ہوا ہے، جہاد ہوا ہے، مگر جب قلعے فتح ہوتے تھے غیر مسلموں کے تو مسلمان نہ عورتوں پہ دست درازی کرتے تھے نہ ان کا مال لوٹتے تھے. ان کا یہ حسن سلوک دیکھ کے لوگ مسلمان ہوتے تھے. اس سے پہلے انہوں نے ایسا واقعہ نہیں دیکھا ہوتا تھا کہ ان کا شفیقانہ انداز دیکھ کے وہ خود بخود اسلام قبول کرتے تھے. تو کیونکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ تھے، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پہ چلتے تھے تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان کا تقویٰ بھی تھا، ان کی قسمیں بھی پوری ہوتی تھی اور ان کی دعائیں بھی قبول ہوتی تھی.
آج ہم خود کو دیکھیں کہ ہم اس زبان سے بدخوئی کرتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، چغلیاں لگاتے ہیں، اور اسی زبان سے گلا پھاڑ پھاڑ کے پھر دعائیں مانگتے ہیں، تو ہماری دعائیں کیسے قبول ہوگی پھر؟ تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور صحابہ کے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا کرے۔ جزاک اللہ۔